ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ کے مسلمان اس قافلے کو ڈھونڈنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کیوں نہ ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اصل میں بدر کے جنگ سے 1 سال پہلے جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ تو مکہ والوں نے انہیں غصہ دلانے کے لیے ان کے کپڑے، مال سب کچھ بیچ دیے، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ کو ایک خط بھیجا کہ مکے والے فل سپیڈ سے اس قافلے تک پہنچ جائے۔ تو وہ بندہ جس کے پاس خط تھا جیسے ہی وہ مکہ پہنچا اور وہ کعبے کے پاس کھڑا ہو کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایک ایمرجنسی کا رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی قافلوں کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی، اور ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کہ مسلمان کے فوج میں کتنے آدمی ہیں؟ تو اس قاصد نے بولا آلموسٹ 313 ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 1000 لوگ لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں؟ تو اس قاصد نے کہا آلموسٹ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کے فوج میں اونٹ کتنے ہوں گے؟ تو اس نے کہا آلموسٹ کوئی 70 کیملز ہوں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکل پڑا اور مسلمانوں کے فوج سے نکل کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا، کارواں محفوظ ہے، اب لڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اب ابو جہل نے کہا کہ اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ کل ان کا صفایا ہو جائے گا، ہم لڑیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فوج کو بدر میں کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا آپ نے یہ جگہ اللہ کے حکم سے چوز کی یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے یہ تو مشورے سے چوز کی۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں وہاں پر پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو بھی اس کنویں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج اسی رات اس جگہ سے اس جگہ پر پہنچ گئی۔ دوسری دن جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ a very rich businessman of مکہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے تاکہ آگے آئے اور ہم سے لڑائی کر سکے۔ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے۔ تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں تو اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں، جس نے اپنے باپ اور دادا کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئرز اولڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ اسی لڑائی میں حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن عتبہ، اس کا بیٹا اور بھائی تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کے فوج میں تھا، تمہارا بیٹا حذیفہ ان کے ساتھ ہے نا، تمہیں چاہیے تو اسے کوڑے مارتے۔ اس کے سامنے ہی اس کا باپ، بھائی اور چاچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کے فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کے فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفینسز اسٹریٹجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اور اس کے بعد ابو جہل نے فل سپیڈ میں حملہ کیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، اسے ختم کر کے نکل جاتے یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہر ایک بندے نے 5 کافر مارنے لگے، لیکن کافروں کے فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئے کہ یار ہم تو اس سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم تو ان کو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا پائے۔ مین وائل مسلمانوں نے اپنے صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے فل سپیڈ میں دوبارہ حملہ کرنے کا حکم دیا، پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کے فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے۔
ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے اپنی جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سالوں میں مکہ کے قریش کو اس سے بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابراہہ کا فوج 60,000 لوگوں کو ہرایا تھا، اور اس کی وجہ سے پورے عرب کے لوگ قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش 313 لوگوں سے ہار گئے تھے۔ پہلے لوگ جو جنگ سے بھاگ کر مکہ گئے، ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہو، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنا عزت ہار گئے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے لوگ محمد کو ایک کمزور انسان سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا تھا۔ لیکن جنگ بدر کے بعد محمد پورے عرب میں ملٹری کا سربراہ اور ایک بادشاہ کے طور پر مانا جاتا تھا، اور پورے ہی علاقوں میں بہت مشہور ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشنز چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی سب سے پیاری بیٹی رقیہ، جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو گئی تھی۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے موقع پر اپنے بیٹی کا غم کسی کو بھی نہیں بتایا، اور یہ سیلیبریشنز زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان پورے عرب سے 3000 لوگ جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ سبسکرائب